اگر تم نے توحید اور صحیح عقیدہ نہ سیکھا تو تمہیں ایک الو ڈرائے گا، ایک کالی بلی تمہارا موڈ خراب کرے گی اور ہتھیلی کی خارش تمہیں خوشی دے گی۔ خوش فہمیاں بھی دراصل باریک ریشم کے لچھے ہیں جن میں الجھ کر پھنس کر انسان تنگ ہوتا چلا جاتا ہے۔ دیواریں صرف کمروں کی نہیں ہوتی، دل کے گرد بھی ہوتی ہیں۔ کئی خواب اور کئی خیال انہی میں قید رہ جاتے ہیں۔ زندگی بہت مختصر ہے، اسے دشمنی کے پیچھے ضائع نہ کیجیے۔ جس طرح پھول کی پہچان اس کی خوشبو ہوتی ہے، اسی طرح انسان کی پہچان اس کا کردار ہوتا ہے۔ لڑکپن غلطیوں کا نام ہے، جوانی جد و جہد کا نام ہے اور بڑھاپا افسوس کا نام۔ جو شخص اپنے خلوص کی قسمیں کھائے اس پر کبھی اعتماد نہ کرو۔ ہم اپنے مستقبل کے بارے میں اتنا سوچتے ہیں کہ ہم اپنے حال کو ہی بھول جاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مستقبل تو بہتر ہوتا نہیں، لیکن ہمارا حال بھی بے حال ہو جاتا ہے۔ عقل گھر بیٹھ کر بادام اور کاجو کھانے سے نہیں آتی، یہ باہر کے دھکے اور ٹھوکریں کھانے سے اور لوگوں کے رویوں کو سمجھنے سے آتی ہیں۔ وہ جو تمہیں باہر سے سخت اور بدمزاج نظر آتے ہیں، اگر تم ان کے اندر جھانک لو تمہیں ان پر ترس آ جائے۔ طلب کریں تو میں اپنی آنکھیں بھی ان کو دے دوں، مگر یہ لوگ میری آنکھوں کے خواب مانگتے ہیں۔ ہر تاخیر، ہر جدائی، ہر ٹوٹے ہوئے دل کے پیچھے خیر چھپی ہے۔ نہ جانے کتنے ہی لوگ ہمارے دلوں میں زندہ ہیں، حالانکہ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے مر گئے، اور نہ جانے کتنے ہی لوگ ہمارے دلوں میں مر گئے، حالانکہ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے زندہ ہیں۔ ہماری ماؤں نے زندگی کا ایک لمبا وقت ان لوگوں کے ساتھ مہربانی میں گزار دیا جو کبھی ان کے ساتھ مہربان نہیں ہوئے۔ جو اللہ کے پاس پناہ کے لیے آتا ہے، اللہ اس کو پناہ میں لے لیتا ہے۔ جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دے، اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ اپنے اندر کی بے چینی کو دور کرنے کا کوئی راستہ نہیں ملا سوائے اللہ عز و جل کی طرف لوٹنے اور آخرت کے لیے عمل کرنے کے۔ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو کچھ بھی مانگنے سے پہلے خیر مانگیں، کچھ بھی مانگنے کے ساتھ خیر مانگیں، کچھ بھی مانگنے کے بعد خیر مانگیں، کیونکہ جو مانگا ہے وہ ملتا ہے یا نہیں سے زیادہ اہم خیر کا مل جانا ہے۔ اگر خیر مل گئی تو سب کچھ مل گیا۔ لوگ بھی گھر ہوتے ہیں، اور جب ہمیں ان سے محبت ہو جاتی ہے تو ان میں جا کر ہم رہ لیتے ہیں، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ گھر ہمیشہ کے ہیں یا وقتی۔ ہمیشہ یاد رکھو، ضرورت سے زیادہ بات چیت، ضرورت سے زیادہ لگاؤ، ضرورت سے زیادہ محبت، ضرورت سے زیادہ امید، ضرورت سے زیادہ بھروسہ آخر میں ضرورت سے زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ خود کو مصروف نہیں، مطمئن رکھیں۔ ہم اکثر ذہنی بھاگ دوڑ کو کامیابی سمجھ لیتے ہیں، لیکن اصل کامیابی ہے جہاں دل، دماغ اور روح تینوں سکون سے ہو۔ نیند زندگی کی سب سے میٹھی حقیقت ہے۔ صحیح وقت پر خود کو نیند کے سپرد کرنا
اپنے وجود سے محبت کے ظاہر کرنے کا سب سے خوبصورت طریقہ ہے۔ خوشی ہمیشہ ہاتھوں میں تھامے ہوئے چھوٹی سی محسوس ہوتی ہے، مگر جب اسے کھو دیتے ہیں تو فوراً سمجھ آتا ہے کہ وہ کتنی بڑی اور قیمتی تھی۔ جب انسان کے اندر کا انسان مر جاتا ہے تو باہر والا صرف ایک گوشت کا ڈھانچہ ہوتا ہے، جس کو نہ خوشی کا احساس ہوتا ہے، نہ غمی کا، نہ دھوپ کی فکر ہوتی ہے، نہ چھاؤں سے پیار۔ تو لوگوں، ہم کو چاہیے کہ جتنا وقت ہم اپنے باہر والے انسان کو سنوارنے میں لگاتے ہیں، اگر اس سے آدھا وقت اندر والے انسان کو دے دیں تو ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہیں گے۔ دماغ ایک پودے کے مانند ہوتا ہے، اس کو ہر روز اچھی سوچ کا پانی دیں، تدبر اور فکر کی کھاد ڈالیں، کیڑے مکوڑوں سے محفوظ رکھنے کے لیے علم کے سپرد کریں، رات کے اذکار پڑھ کر سویا کرو، سب کو معاف کر کے سویا کرو۔ پھولوں کی تازگی کو دیکھا جاتا ہے، کانٹوں کو نہیں۔ اپنے آس پاس انسانوں کی خوبیوں پر نظر رکھا کریں، کچھ نہ کچھ کمزوری تو کسی میں بھی ہوتی ہے، لہٰذا نرمیاں اپنائیں، تلخیاں نہیں۔ زندگی کے ہر موڑ پر موت کا سائن بورڈ لگا ہوا ہے، مگر ہم چلے جا رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن بھی نہیں۔ جس طرح ہمیں نیکی کرنے کی فکر ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ ہمیں نیکی کی قبولیت کی اور اس کو سنبھالنے کی اور اس کو ضائع نہ ہونے سے بچانے کی فکر ہونی چاہیے۔ نیکی کرنا بھی مشکل ہے، لیکن نیکی کو بچانا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ اکثر نیکیوں کو زبان کے گناہ کھا جاتے ہیں۔ جو لوگ اپنے لیے جیتے ہیں ان کی زندگی بہت مختصر ہوتی ہے، اور جو لوگ دوسروں کے لیے جیتے ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ ہمارے خیالات، الفاظ، جذبات، خواب اور دعائیں ہمارے باطن کی عکاسی ہوتی ہیں۔ ان میں پاکیزگی لائیں، زندگی خود بخود خوبصورت اور پرسکون ہو جائے گی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محبت کامل نہیں ہوتی جب تک قربانی نہ دی جائے۔ جب خود ہی اپنی اہمیت بتانی پڑے تو سمجھ جائیں آپ کی کوئی اہمیت نہیں۔ جو لوگ کچھ دے کر کچھ پانے کی امید رکھتے ہیں وہ کاروباری ہوتے ہیں۔ جو اپنی سمجھ پر فخر کرتے ہیں وہی اصلی بیوقوف ہوتے ہیں۔ جو اکڑتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، جو جھکتے ہیں وہ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، دوست وہ ہیں جو غم کو کم کر دے اور خوشی کو بڑھا دے۔ شہرت ایک مسلسل مصیبت ہے، جہاں انسانوں کی خوبیاں مشہور ہوتی ہیں وہاں خامیاں بھی مشہور ہونے لگتی ہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جو شخص اللہ کے ساتھ حساب نہیں کرتا اللہ اس کے ساتھ حساب نہیں کرتا۔ عمل بہانہ ہے، مقدر یقینی ہے، عقل اور نصیب نہ ہو تو عمل جہالت ہے۔ اپنی رائے کو کافی سمجھنے والا خطرے میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لالچ کی چمک دیکھ کر اکثر عقل مار کھا جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے بے پرواہ ہو جاؤ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کرو اور صرف ایسے شخص کی صحبت اختیار کرنے کی کوشش کرو جو اللہ کا ذکر کرنے میں
تمہارا مددگار بن سکے۔ غافلوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا اندھیرے گھر میں چراغ کی مانند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جو بھی منظر دیکھا ہے قبر اس سے زیادہ گھبراہٹ والی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص گناہوں کے ذریعے اپنے مقصد تک پہنچتا ہے اس کی آرزوئیں بہت دیر سے پوری ہوتی ہیں، اور جس چیز سے وہ ڈرتا ہے سب سے پہلے اسی میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہیں اپنے بہت قریب کر لیا ہے۔ دکھاوے کی خوبیاں خامیوں سے بھی بدتر ہوتی ہیں، اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ اپنی خامیوں سے آگاہ ہو۔ کہتے ہیں کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے، لیکن اگر غرور پیدا ہو جائے تو دیکھ لینا چاہیے، اپنی حیثیت یاد رہتی ہے۔ زندگی اجاڑنے والوں کو لگتا ہے ان کا حساب نہیں ہوگا۔ کتنے عجیب ہیں نا لوگ، بات پکڑ کر انسان چھوڑ دیتے ہیں۔ خاموشی اسی کی محسوس ہوتی ہے جس کا بولنا اچھا لگتا ہو۔ سجدوں سے تعلق بنائے رکھو، جوانی بار بار نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ تم جلد ملنے والی دنیا سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، شکستہ بادبان کو کوئی ہوا بھی راس نہیں آتی۔ ہدایت کے راستے پر وہ چل ہی نہیں سکتا جس سے اللہ راضی نہ ہو۔ اللہ راضی پہلے ہوتا ہے، سفر بعد میں ملتا ہے۔ ظالم ہونے کی بجائے مظلوم ہو جانا زیادہ بہتر ہے۔ ہر خوشی کے اندر میں ایک غم ہے، اور ہر مایوسی کے عالم میں امید جلوہ گر ہے۔ کسی چیز سے اس کی فطرت کے خلاف کام لینا ظلم ہے۔ غصے میں سچ بولنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ غصے میں انسان صرف جذبات بولتا ہے، سچ نہیں بولتا۔ لوگوں سے الگ رہ کر سوچو گے تو لوگوں سے الگ سوچ مل جائے گی۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اطمینان عام طور پر تنہائی میں، خاص طور پر اللہ کی ذات میں، اور خاص کر کے درود شریف میں ہے۔ کاش یہ احساس کبھی نہ سوئے کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، کچھ لوگوں کے حصے میں صرف چاہتے بانٹنے کا ہی کام آتا ہے، وصول کرنے کا نہیں۔ گناہ کا آغاز مکڑی کی جال کی مانند نازک ہوتا ہے، لیکن انجام جہاز کے رسے کی مانند مضبوط ہوتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اللہ کب راضی ہوتا ہے؟ جب آپ ایک دوسرے کو راضی رکھیں۔ اے انسان، تیرا کیا ہے؟ سب کچھ اللہ کا ہے، اور یہاں تک کہ تو خود بھی اللہ کا ہے۔ ہر چیز ادھوری ہے، مکمل صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، بے شک یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ ایک اور جگہ فرماتا ہے، اور ایسا ہرگز نہ ہونا چاہیے کہ جو لوگ یقین نہیں رکھتے ان کی وجہ سے تم ڈھیلے پڑ جاؤ۔ زندگی کی سب سے بڑی فتح نفس کی فتح ہوتی ہے،
دنیا ایک بازار ہے جو عنقریب بند ہو جائے گی۔ کچھ نئے لوگ آپ کی زندگی میں پرانے لوگوں کی قدر دلوانے کے لیے آتے ہیں۔ زندگی تو سستی ہے، گزارنے کے طریقے مہنگے ہیں۔ غلطیاں ہمیشہ قابل معافی ہوتی ہیں اگر ندامت کے ساتھ مان لی جائیں تو۔ سننے کی بہترین آوازوں میں سے ایک بہترین آواز ضمیر کی بھی ہے۔ دنیا والے چہرے اور مال کو دیکھتے ہیں، عرش والا دل اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ خود کو اللہ کی رضا کے سامنے ایسے ڈال دو جیسے سمندر میں تیرتا ہوا لکڑی کا بے جان سا ٹکڑا۔ لاکھ گرد اپنے حفاظت کی لکیریں کھینچو، ایک بھی ان میں نہیں ماں کی دعاؤں جیسی۔ دیکھنے والا ایک نہیں ملتا، آنکھ والے تو بہت ہیں۔ محسن تماش بین ہے سارے یہ غم گزار، کیجیے نہ اپنے غم کی وضاحت کسی سے بھی۔ ناشکری میں گھرے لوگ کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ عبادتیں صرف جائے نماز پر نہیں ہوتی، بلکہ یہ میٹھی زبان، دھیمے لہجے اور ہمدردانہ اور عاجزانہ رویوں سے بھی ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قریب آ چکی ہے، لیکن لوگوں میں دن بدن دنیا کی لالچ بڑھے گی اور اللہ تعالی سے دوری میں اضافہ ہوگا۔ جھک جانا ہی محبت ہے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت سجدہ ہے۔ ایک بزرگ سے پوچھا، کھانے کے بہترین وقت کون سے ہیں؟ کچھ رہنمائی فرمائیے۔ بزرگ نے کچھ دیر سوچا اور پھر افسردہ لہجے میں کہا، بیٹا، امیر کو جب بھوک لگے اور غریب کو جب مل جائے۔ جسے دور کر دیا گیا اسی میں مصلحت ہے، جو پاس ہے اسی میں اللہ کی حکمت ہے۔ یہ تو ظرف ظرف کی بات ہے، کوئی سہ گیا اور کوئی کہہ گیا۔ جس دن آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بعض کاموں کا آپ کی مرضی سے نہ ہونا آپ کے لیے کتنا بہتر ہے، اس دن آپ کی بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، ہم اس دنیا سے کچھ لے کر بھاگ جانا چاہتے ہیں، لیکن اس دنیا سے کچھ لے کر جا نہیں سکتے، بس یہاں سے اٹھا کر وہاں رکھ سکتے ہیں۔ ہم سب قلی ہیں، سامان اٹھاتے پھرتے ہیں۔ قلی کے نصیب میں صرف وزن ہے، وزن اور صرف وزن۔ اس دنیا میں کچھ بھی کسی کی ملکیت نہیں۔ جیسے بارشیں فضا سے دھول اور مٹی صاف کرتی ہیں، ایسے ہی استغفار روح سے گناہوں کو دھوتا ہے۔ معافی وہی دے سکتا ہے جو اندر سے مضبوط ہو، کھوکھلے انسان صرف بدلے کی آگ میں جلتے ہیں۔ ہمیشہ یہی سوچ رکھو کہ مجھے میرے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، اگر مجھے میرے اعمال کے مطابق ملتا تو میرے پاس کچھ نہ ہوتا۔ دماغ بڑے کام کا پرزہ ہے، بشرط یہ کہ دنیاوی عشق و محبت نے اس کی مت نہ ماری ہو۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، بس خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ کو سنائی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی بدولت پہنچتی ہے، اور بہت سے گناہ تو اللہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔
واصف علی واصف فرماتے ہیں، آپ انسان ہونے کا فائدہ اٹھاؤ، کسی کے ساتھ نیکی کر جاؤ۔ انسانوں کے ساتھ نیکی کیا ہے؟ آپ یہ کریں کہ کسی انسان پر اس کے حق سے زیادہ مہربانی کر دیں، کسی کی غلطی کو دل سے معاف کر دو۔ بہت زیادہ پہلوان بننے کی کوشش نہیں کرنا، سادہ سی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرو، اور زندگی جتنی سادہ ہوگی اتنی عافیت ہوگی۔ زندگی اصل میں اندر سے سادہ ہی ہوتی ہے۔ اللہ کے دوستوں کی صحبت میں آتے جاتے رہنا چاہیے، کیونکہ جس رب کو ہم مانتے ہیں اس رب کو یہ جانتے ہیں۔ جس رنگ میں پہلی بار کپڑے کو رنگا جاتا ہے، دوسرے رنگ میں رنگنے سے وہ رنگت کبھی نہیں نکھرتی، یہی حال دل کا ہے۔ تاریخ کو یاد رکھنے کی بجائے تاریخ بنانے کی فکر کرنا چاہیے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، کسی تنگ دل کا مال نہ کھاؤ، اس کے یہاں کھانا بھی نہ کھاؤ۔ تنگ دل انسان سے بچ کر رہو تو سکون مل جائے گا۔ سخی دل انسان سے ملا کرو، سخی دل سے اگر تم کچھ لے بھی لوگے تو بھی وہ تمہارے لیے دعا ہی کرے گا۔ خوبی کہاں ضائع ہوتی ہے؟ مایوسی سے اور غصے سے، ان دو باتوں سے خوبی ضائع ہو جاتی ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، میری زندگی کی نیک کمائی درود شریف ہے۔ تم اس وقت تک کسی کو گناہ گار ہونے کا طعنہ نہ دو جب تک تمہیں یقین نہ ہو جائے کہ تمہارے اپنے گناہ بخشے جا چکے ہیں۔ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب الفاظ دل سے نکلتے ہیں تو ہی دل تک پہنچتے ہیں، ورنہ جو الفاظ صرف منہ سے نکلتے ہیں ان کی تو کانوں سے آگے رسائی ممکن ہی نہیں۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، یہ غم اور مصیبتیں ہمیں ہماری اوقات میں رکھنے کے لیے آتے ہیں۔ جب کبھی ہم انا میں اڑنے لگتے ہیں یا بے وفائی میں حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں تو یہ ہمیں ہمارے مقام پر واپس چھوڑنے آ جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر صرف بولنے سے پہلے تک، بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ دل سب سے بڑا کعبہ ہے، اسے تمام بتوں سے خالی کر دے۔ یہ بیت المقدس ہے، اسے بت گروں کا گھر نہ بنا۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، آپ تلاوت کرنا شروع کر دو تو فکر اور غم ختم ہو جائیں گے۔ درود شریف پڑھنا شروع کر دو تو فکر ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دو تو فکر ختم ہو جائے گی۔ جب فیصلے آسمان سے ہوں تو زمین والوں کی وکالت نہیں چلتی۔ تو کرم ہی کرم بس عطا ہی عطا، میں بڑا بے شرم بس خطا ہی خطا۔ معاف کر دینے سے انسان کی اپنی روح پاک ہو جاتی ہے۔ نہ پوچھو ذات سب مٹی، نہ پوچھو اوقات سب مٹی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچو گے جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کے مقام میں داخل کریں گے۔ روز گناہ کرتا ہوں، وہ چھپاتا ہے اپنی رحمت سے، میں مجبور اپنی عادت سے، وہ مشہور اپنی رحمت سے۔ سننے والا جب پیاسا اور طلبگار ہو تو واز کہنے والا اگر مردہ بھی ہو تو بولنے لگتا ہے۔ ہمیشہ نرم رویہ اپناؤ،
ان کے ساتھ بھی جو بد مزاج ہو، اس لیے نہیں کہ وہ اچھے نہیں ہیں، بلکہ اس لیے کہ آپ اچھے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نصیحت خواہ دیوار پر لکھی ہو، اسے کان میں ڈالو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انسان نماز اور روزے سے نہیں بلکہ معاملات سے پہچانا جاتا ہے۔ آپ کی رگ رگ سے چاہے ہر کوئی واقف ہو، فرق نہیں پڑتا، بس دکھتی رگ کا پتہ کسی کو نہ دے، ورنہ ہر رگ ہی دکھنے لگے گی۔ خود میں قابلیت پیدا کریں، دوسروں میں نقص نکال کر خود کو قابل ثابت نہ کریں۔ کسی کو تکلیف پہنچا کر ایک لمحے کے لیے ہمیں خوشی تو مل جاتی ہے، لیکن دلی سکون کبھی حاصل نہیں ہوتا۔ کسی سے اتنی نفرت نہ کرنا کہ کبھی ملنا پڑے تو مل نہ سکو، اور کسی سے اتنی محبت نہ کرنا کہ کبھی تنہا جینا پڑے تو جی نہ سکو۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، بیٹا، منایا تو ناراض ہونے والوں کو جاتا ہے، بیزار ہونے والوں کو تو خدا حافظ بولا جاتا ہے۔ زندگی جب کچھ دیتی ہے تو احسان نہیں کرتی، اور جب کچھ لیتی ہے تو لحاظ نہیں کرتی۔ اس نیکی پر آپ بالکل اعتبار کر سکتے ہیں جس کا رب کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ اللہ سے محبت کی ایک یہ بھی نشانی ہے، دل تیرا نرم ہوگا، ذات تیری سخی ہوگی۔ جانتے ہیں انسان کسے کہتے ہیں؟ جس کی آنکھ میں احترام ہو اور الفاظ میں نرمی، جس کے اخلاق میں رحم دلی اور مقاصد میں اعلیٰ ظرفی ہو، جو گمراہی کے بعد ہدایت پا لینے کی قدر کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، تو ماضی کے گناہ اس کو غمزدہ نہیں کر سکتے۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالی ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو رب سنوار دے اسے کوئی بندہ کیسے بگاڑ سکتا ہے۔ دو چیزیں بڑی اہم ہیں، اللہ کا ڈر اور اس کا در۔ جس شخص کو یہ دو نعمتیں نصیب ہو گئیں، سمجھو وہ کامیاب ہو گیا۔ جس نے خوشی میں شکر ادا کیا، اس نے دکھ میں رب کو بہت قریب پایا۔ ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیان بس فاصلہ ہے ایک سانس کا، جو چل رہی تو یہ جہاں، جو رک گئی تو وہ جہاں۔ اپنی اندھیری قبر کو خود روشن کرنے کی تیاری کریں۔ آج زندہ انسان سے لوگ وفا نہیں کرتے، کل مٹی کے ڈھیر کے لیے کون دعا کرے گا؟ اس بھاگتی ہوئی زندگی میں اپنی ذات میں کم از کم اتنا ٹھہراؤ پیدا کرنے کی کوشش ضرور کریں کہ آپ نماز سکون سے پڑھ سکیں۔ جو انسان دوسروں کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، حقیقت میں وہ اپنے کردار کی برائیاں دوسروں میں تلاش کرتا ہے۔ مایوس کیوں ہو؟ اللہ کا فیصلہ تو آنا ہے ابھی۔ آخرت میں نیکیوں کو گنا نہیں بلکہ تولا جائے گا، اس لیے اچھے اعمال کی تعداد کو نہیں بلکہ ان کے معیار پر دھیان دیں۔ کتنا خوبصورت ہو اگر لوگ آپ کو اس لیے تلاش کرتے ہوں کیونکہ تم سے انہیں کچھ حکمت، کچھ محبت اور بہت سارا سکون میسر آتا ہو۔ اللہ سے اصل محبت تو اس کے فیصلوں پر راضی ہونا ہے، دل کی خواہش ہو یا نہ ہو۔ دل بنانے والے کی مرضی کو سب سے مقدم رکھنا چاہیے۔
بے شک آگ آنسو بہاتی ہے اور دل غمگین ہے، لیکن ہم زبان سے وہی کہیں گے جس پر ہمارا رب راضی ہو۔ سب سے سخت جہاد خواہشات سے جہاد کرنا ہے، اور انسان کو عزت تو صرف تقوی سے ہی ملتی ہے۔ اندر سے خوبصورت بنو، آئینے جھوٹے ہوتے ہیں اور ہم جھوٹ پسند کرتے ہیں۔ دل کا سکون دنیاوی آسائشوں کے حاصل کرنے سے نہیں، بلکہ اپنے ایمان کی اصلاح کرنے سے ہے۔ کمزور انسان کی نفرت ہی طاقتور کے لیے خوف ہے، اور یہ خوف طاقت کی موت ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، دعا پر یقین ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ سجدے سے انکار کرنے والا حسن آدم سے بے خبر ابلیس محبت سے محروم تھا۔ ابلیس کا معبود تو تھا، محبوب کوئی نہ تھا۔ مردود ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انسان کی محبت کے بغیر خدا کا سجدہ انا کا سجدہ ہے۔ ممکن ہی نہیں کہ کوئی شخص اللہ کے قریب ہو اور انسان کی محبت سے محروم ہو۔ یہ دعویٰ شیطانی ہے کہ ہم صرف اللہ سے محبت کرتے ہیں اور انسانوں کی محبت سے کچھ سروکار نہیں۔ آپ نے فرمایا، زندگی ایک راز ہے، ایسا راز کہ جس نے راز جان لیا وہ مر گیا، اور جو نہ جان سکا وہ مارا گیا۔ دنیا کے عظیم انسان اپنی نیند کم کرتے رہے، وہ نیند کو ایک دشمن سمجھتے رہے۔ انہوں نے اس وقت محنت کی جب عالم سو رہا تھا۔ وہ نیند کو غفلت اور محرومی کا زمانہ کہتے تھے۔ سوچنا چاہیے کہ انسان اس زندگی میں نہ کچھ کھوتا ہے نہ کچھ پاتا ہے، وہ تو صرف آتا ہے اور جاتا ہے۔ زندگی موت کے تعاقب میں ہے اور موت زندگی کے پیچھے آ رہی ہے۔ دونوں کی تلاش میں ہے۔ جب تک دونوں میں سے ایک ختم نہیں ہو جاتا، یہ کھیل جاری رہتا ہے۔ حساب و کتاب کے بعد جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے ہو؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور نہ فقیروں کو کھانا کھلاتے تھے، اور اہل باطل کے ساتھ مل کر حق سے انکار کرتے تھے اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ کیا گناہ کر کے گھبرا رہا ہے تو؟ نیکی کر کوئی گر چاہیے سکون۔ تنگ دستی کوئی گناہ نہیں ہے، گناہ تو یہ ہے کہ تم مالدار بن کر دوسروں کی توہین کرو۔ کسی کے ماضی کو اس کے حال سے جوڑنا درست نہیں، ہدایت کبھی بھی مل سکتی ہے۔ غیر معمولی انسان بننے کے لیے اپنے معمول میں معمولی تبدیلیوں سے آغاز کیجیے۔ برے دوستوں سے بچو، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارا تعارف بن جائیں۔ جو کسی مقصد کے لیے مرتے ہیں وہ مرتے نہیں، اور جو بے مقصد جیتے ہیں وہ جیتے نہیں۔ انسان کا جذبہ اس کے جذبات سے زیادہ مضبوط ہو تو وہ مایوسی سے دور ہو جاتا ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت آدمی کے اندر برے لوگوں سے بھی اچھا گمان پیدا کر دیتی ہے، اور برے لوگوں کی صحبت آدمی کے اندر اچھے لوگوں سے بھی برا گمان پیدا کر دیتی ہے۔ اللہ ہم سے صرف عبادتیں نہیں بلکہ انسانیت کی تکمیل چاہتا ہے۔ ایک قبرستان کے باہر لکھا ہوا تھا، جیسے تم سب ہو ویسے ہم سب تھے، جیسے ہم سب ہیں ویسے تم سب ہو جاؤ گے۔
آپ کے الفاظ بہت طاقتور ہیں، وہ کسی غمزدہ کے دل میں امید جگا سکتے ہیں یا وہ اسے مزید تکلیف میں مبتلا کر سکتے ہیں، اس لیے ان الفاظوں کو ہمیشہ ذہانت کے ساتھ چنیں۔ تم کڑوے سے کڑوے بول پر بھی مسکرانا سیکھو۔ محبت وہیں کا رخ کرتی ہے جہاں سے وہ آتی ہے۔ آپ کی بے چینی کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے کسی کا سکون چھین لیا ہو۔ کسی نے پوچھا کہ بارش کا فائدہ کیا ہے اور نقصان کیا ہے؟ کہتا ہے کہ بارش کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہمارے کھیت پر برستی ہے، اور نقصان یہ ہے کہ ساتھ والے کے کھیت پر بھی برستی ہے۔ بس لوگوں کو اتنی بے سکونی ہے کہ کسی کو سکون میں بھی نہیں دیکھ سکتے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، ظرف جو ہے یہ برداشت کرنے کی صلاحیت ہے اور آپے سے باہر نہ ہونے کی صلاحیت۔ مثلاً اگر بہت پیسہ آ جائے تو بہکی بہکی باتیں نہ کرنا، اور اگر بہت غریبی آ جائے تو مایوسی کی باتیں نہ کرنا۔ بہت ساری عبادت مل جائے یا پھر اللہ تعالی بہت سارے اختیارات دے دے تو یہ نہ کہنا کہ میں تمہیں برباد کر دوں گا۔ ظرف یہ ہوتا ہے کہ آدمی اعتدال اور توازن میں رہے۔ اپنا پیسہ ان چیزوں پر خرچ کیجیے جنہیں پیسے سے خریدا جا سکتا ہے، اور اپنا وقت ان چیزوں پر صرف کیجیے جنہیں پیسے سے نہیں خریدا جا سکتا۔ پتھر موسم بہار میں بھی سرسبز نہیں ہوتا، خاک بن جا تاکہ تجھ سے رنگ برنگے پھول کھلے۔ اس رب کو پہچانو جس نے انسان کو اتنا کمزور بنایا کہ ایک نیند سے بھی نہیں لڑ سکتا، اور نوازا ایسا کہ ساری مخلوق پر روب جمائے بیٹھا ہے۔ عروج میں اگر نظریں نیچی اور لہجہ نرم تو زوال میں تکلیف کم ہوتی ہے۔ اگر غریبی میں یقین کا خزانہ مل جائے تو ایسی غریبی پر ہزار خزانے قربان۔ خواہشوں کا وزن جتنا کم ہوگا انسان اتنی ہی خوشحال زندگی گزارے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن پر صرف درود پڑھنے سے ہی درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ ان کے نقش قدم پر چلنے سے انسان کو کیا سے کیا ملے گا یہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔